ہم جیسے پاکستانی ہمارا ڈریم ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے سیکنڈ پاسپورٹ مل جائے، ویدر وہ کینیڈا کا ہو یا آسٹریلیا کا۔ تو آسٹریلیا جو ہے ہمارے لیے کافی فیوریٹ کنٹری ہے کہ اس کی امیگریشن کروا لیں اور وہاں پہ شفٹ ہونے کے بعد جو ہے ورلڈ میں کہیں بھی جایا جا سکتا ہے۔ لیکن کووڈ-19 کے بعد جس طرح سے ہمارے پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہیں، اسی طرح سے ویسٹرن اور جو ایسٹرن ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے بھی حالات خراب ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا کے بارے میں ریڈ کر رہا تھا تو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ریڈ کیے، وہ بڑے ہی سرپرائزنگ ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو انفلیشن ہے، مہنگائی، وہ صرف پاکستان میں نہیں بڑھی بلکہ وہ جو ہے ورلڈ وائڈ انکریز ہوئی ہے۔ یعنی ابھی جو ہے حالات وہ آسٹریلیا کے بھی خراب ہو گئے ہیں، وہاں بھی انفلیشن بڑھ چکا ہے اور ان امپلائمنٹ کا ریٹ بہت زیادہ ہے، لوگ وہاں پر بھی بے روزگار ہیں۔ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ پہلے ویسٹرن کنٹریز کا پہچانا جاتا تھا کہ بہت ہی اچھا ہے، اسے بینچ مارک بنایا جاتا تھا، اب وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے ان ویسٹرن کنٹریز میں بھی کمپرومائز ہو رہا ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ایک پرسن جو ہے کتنا ایک مٹیریل یا ویلتھ جو ہے پوزیس کرتا ہے، کتنی ایک انکم اس کے پاس اویلیبل ہے، اور ادر دین اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو کمیونٹی یا جو ان کی نیشن ہے یا جو امیگرینٹس گئے ہوئے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں ڈپریشن انکریز ہو رہا ہے، اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ ان امپلائی ہو رہے ہیں اور لے آف پڑ رہا ہے۔ اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو اس میں ٹوٹل جو 6 اسٹیٹس آتی ہیں اور 2 ٹیریٹریز ہیں۔ جو 6 اسٹیٹس ہیں ان میں نیو ساؤتھ ویلز ہے، وکٹوریا ہے، کوئن لینڈ ہے، ساؤتھ آسٹریلیا ہے، ویسٹرن آسٹریلیا ہے اور تسمینیا ہے، اور اسی طرح سے 2 ٹیریٹریز بھی ہیں۔ جو سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے وہ انہی سٹیز میں ہے جو پریفریبل ہیں، جو جہاں پہ لوگ جا کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان میں ایک تو سڈنی ہے اور دوسرا میلبرن ہے۔ اور اب حالات یہاں تک خراب ہو گئے ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ، جن کے پاس پہلے جو ہے کاؤنٹلیس اپرچونیٹیز ہوتی تھیں کہ وہ یہ جاب کریں یا وہ نہ کریں، اب وہ لوگ بھی اوڈ اور ارریلیونٹ جاب کر رہے ہیں سروائیول کے لیے۔ وہاں پر گورنمنٹ کی ایک بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ ان امپلائی ہو گئے تو آپ کو نا الاؤنس ملتا ہے، جسے ان امپلائمنٹ الاؤنس کہتے ہیں یا جاب سیکر پیمنٹ کہتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈڈ پیمنٹ ہوتی ہے تاکہ ایک پرسن کو سپورٹ کیا جا سکے۔ یہ اسے ملتی ہے جو ان امپلائڈ ہو، یا وہ بندہ جو کام ڈھونڈ رہا ہو، یا وہ بندہ جو ریڈی ٹو اسٹارٹ ورک ہو، یعنی اس نے کوئی بھی بس جاب اسٹارٹ کرنی ہے۔ اور اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی بڑا سمپل سا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں یہ ہوتا تو ہم سارے لوگ ایلیجیبل ہوتے، لیکن ہم پاکستان میں تو ہمارے تو حالات ہی اور ہیں۔ تو میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاتا ہوں۔ اس میں یہ جو وہی پرسن ایلیجیبل ہوگا جو آسٹریلین سٹیزن ہو، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو، یا اس کے پاس کوالیفائنگ ویزا ہو، اور وہ 18 ایئرز ہو یا ایٹ لیسٹ 16 to 17 ایئرز ایج ہو، کچھ کیسز میں کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اس کی انکم اور ایسٹس کا جو کرائٹیریا ہے وہ میٹ ہوتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے جو ہے ایسٹس بہت زیادہ ہوں اور اس کی انکم بھی بہت زیادہ ہو، اور وہ ان امپلائی ہو اور وہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے جو ہے ان امپلائمنٹ فنڈ دیا جائے، تو وہ اسے نہیں دیا جائے گا۔ اور جو ریٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جاب سیکر پیمنٹ کے، اور اس کے اندر جو سپٹمبر کے چل رہے ہیں فور نائٹلی سنگل پرسن کے ہیں $629، یہ پر ویک ہیں، سوری فورٹ نائٹلی، ٹوائس اے ویک ہیں۔ اور جو سنگل پرسن وتھ چلڈرن ہے اس کے ہے $745 اور جو پارٹنر پرسن ہے اس کا ہے $566۔ اور اس کے علاوہ جو یہ ان امپلائمنٹ کے جو الاؤنس ملتے ہیں جاب سیکر کو، اتنے سفیشینٹ نہیں ہوتے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اس کی بیسس پہ لائف انجوائے کر سکیں، جو ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ مینٹین کر سکیں۔ بس یہ اتنا ہے کہ وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اگر ہوم رینٹس کی بات کریں، کیونکہ آسٹریلیا میں جو ہے زیادہ تر جو گھر ہیں وہ لوگ مارگیج پہ لیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں،
جو ہوم رینٹس ہیں وہ بھی سرپرائزنگلی بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں، خاص طور پہ سڈنی اور میلبرن میں۔ اگر 2 سے 3 بیڈس کا فلیٹ ہے اور وہ 20 کلومیٹرز بھی اوے ہے ڈاؤن ٹاؤن سے، تو اس کا جو رینٹ ہے وہ $500 آسٹریلین پر ویک بنتا ہے۔ اور اگر ایک کامن پرسن وہ ایک کامن جاب کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے ٹیکس کی ڈیڈکشن بھی ہونی ہے، تو ٹیکس ڈیڈکٹ کرانے کے بعد جو اس کی پر ویک کی انکم ہے وہ بھی اراؤنڈ $500 ہی بنتی ہے۔ تو اب جو ہے سروائیول وہاں پہ بڑا ہی چیلنجنگ ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ کی ایک اسمال فیملی ہے اور گراسری ہے، وہ بھی آپ کو تقریباً $300 پر ویک میں پڑ جائے گی۔ اور جو ادر جو نیسیسٹیز ہیں جس میں یوٹیلیٹیز آتی ہیں، کمیوٹ کرنا ہے یا اور جو مائنر ایشوز ہیں، ان کا بھی آپ کو $300 پر ویک رکھنا ہوگا۔ تو اب سچویشن یہ بن گئی ہے کہ وہاں پر ہسبینڈ اینڈ وائف کو دونوں کو ہی جاب کرنا پڑتا ہے سروائیو کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جاتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ریمیٹنس کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اوبویسلی انہیں پیرنٹس اور سبلنگز اور بھی کافی سارے جو چیزیں ہیں انہیں سپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ سے برڈن ہے۔ آسٹریلیا میں ایک چیز ہے کہ آپ کو نا ڈیٹ جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے، اس میں آپ کو جو ہے زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ ایون لوگ جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے سے نا ڈیٹ لے جائیں، اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے 20 سے 30% تک ہوتا ہے۔ اور لیکن ڈیٹ کا جو ہے ایک بہت ہی برا حال یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے ڈیٹ پے نہیں کریں گے تو دو 2 سے 3 ماہ میں وہ آپ کو نوٹس جاری کریں گے، اور جو آپ کی پراپرٹی ہے وہ کچھ بھی ہے وہ آکشن کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو ہے آسٹریلیا میں کامن ہے کہ اگر آپ جیسے ہی ان امپلائی ہوئے ہیں تو جو آپ کا کیش کا انفلو ہے وہ ڈراپ ہوا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ڈیٹ جو آپ نے لیا ہوگا وہ آپ کو نوٹسز جاری کریں گے، اور آپ کی جو مارگیج والی پراپرٹی ہے یا گاڑی ہے وہ اسٹیک پہ آ جائے گی۔ تو پاورٹی بھی انکریز ہو رہی ہے، ان امپلائمنٹ بھی ہے، کافی سارے ایشوز ہیں۔ تو اس سے یہی وائبز آ رہی ہیں کہ شاید اب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں بھی سروائیول بہت ٹف ہے، دو وہاں پر جو ہے ان کے پاس انویسٹمنٹ یا جو فنڈز ہیں یا جو کیپٹل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب لائک آسٹریلیا میں جو ہے فارن انویسٹمنٹ بھی ہے، لائک ساؤتھ کوریا، جاپان، ہانگ کانگ، چائنا، وہ انویسٹ کرتے ہیں لیکن وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے امیجیٹ بینیفٹ ہے۔ لیکن جو آسٹریلین سٹیزن ہیں، جو ان کی نیشن ہے، انہیں کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہے، اس سے جابس کریٹ نہیں ہو رہی، اکانومی کو ڈائریکٹ سپورٹ نہیں ہے۔ تو یہ کرنٹ اپڈیٹس ہیں، میں ریڈ کیا تو میں بھی کافی حیران ہوا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے، اللہ ہم سب کے لیے بہتری کرے۔